خدا کا ذکر کرے. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں کرشنا بندی. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو اس کا بھی ذکر کرتے رہنے کی توفیق دے اور اس کا بھی ذکر کرنے کی توفیق دے جس کا ذکر خود خالق کائنات نے بلند کیا. یہ وہ ذکر ہے کہ کسی دنیا دار کا بلند کیا ہوا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا بلند کیا ہوا. خود قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. اب یاد رکھو جو ذکر مصطفیٰ کرتا رہتا ہے اس کا بھی ذکر بلند ہوتا رہتا ہے. جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اگر ادنا ہوتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رسول کا مقام سمجھنے کی توفیق دے. آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کیا کرو, اللہ اللہ کرو, توحید 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 کی دعوت دیتے ہیں. دو طرح کی توحید ہوتی ہے, ایک رحمانی توحید اور ایک شیطان. اللہ پاک ہم کو شیطانی توحید سے محفوظ رکھے. یہ نالائق صرف خدا خدا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور رسول کا ذکر بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ذکر سے محفوظ رکھے, ذکر مقبول عطا فرمائے. ذکر ایک محبوب ہے اور ایک مردود. اللہ ہم کو ذکر محبوب عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اور یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا چاہا ہے, ایسی محبت فرمائی ہے. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جانے جہان ہے کون؟ ہمارے مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے محبوب کو رکھا, ہر جگہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادتیں کرنے کا حکم دیا, بہت سی عبادتیں, لیکن سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. سبحان. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بولیے. پیر صاحب کے لیے, مرشد صاحب کے لیے, دادا میاں کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ معبود ہے, ہم اس کے عبد ہیں, بندے ہیں. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ. اللہ اکبر. نماز وہ عبادت ہے, فرماتے ہیں کہ نماز الصلاۃ معراج المومنین. نماز ایسی چیز ہے کہ یہ مومنوں کے لیے معراج ہے. لیکن کیسی نماز؟ اچھا ایک بات اور بتائیں, جہاں نماز مومنوں کے لیے معراج ہے اور نمازی کا وہ مرتبہ ہے کہ نماز جب نمازی پڑھتا ہے, صوفیہ فرماتے ہیں, تو قطرہ دریا میں ضم ہو جاتا ہے. قطرہ پھر قطرہ نہیں رہتا, گویا وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو یہ یقین جانو کہ تم تو نہیں دیکھ پا رہے, لیکن تمہاری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے قیام کو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے رکوع کو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے سجدے کو. نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ خدا سے مل جاتا ہے, خدا کا دیدار کرتا ہے, وہ نماز. لیکن نمازی نماز پڑھ کے جنت بھی جائیں گے, اور نمازی نماز پڑھ کے, ہاں جو میں نہیں کہہ رہا, خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین. ویل ہے نمازیوں کے لیے. ویل مفسرین فرماتے ہیں ویل کا 3 معنی ہیں. ایک ویل کا معنی ہے تباہی. کیا ہے؟ تباہی. ایک ویل کا معنی ہے اندھیرا, اور ایک ویل کا معنی ہے جہنم کا ایک طبقہ.
जहन्नम के बहुत से तबके हैं, उनमें से एक तबका क्या है? गैर। तो नमाजियों के लिए जन्नत भी है, नमाजियों के लिए बोलो जहन्नम भी है। कौन से नमाजी? वो नमाजी जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, अजमत मुस्तफा से दिल खाली है, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है। और वो नमाजी जो अल्लाह की इबादत तो करते हैं, अल्लाह की इबादत तो करते हैं, ज़बान से अल्लाह अल्लाह तो करते हैं, रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम तो कहते हैं, रुकू सजदे में सुभान रब्बिल आला तो कहते हैं, लेकिन दिल में अजमत मुस्तफा का चिराग भी जलता है, अजमत मुस्तफा का दिया भी रोशन होता है, मोहब्बत रसूल से दिल सरशार भी होता है। तो ऐसे नमाजियों के लिए डायरेक्ट जन्नत। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। तो नमाज, मैं अर्ज कर रहा था, नमाज वो ऐसी इबादत है, इतनी जबरदस्त इबादत, और ये इबादत किसके लिए? खालिस अल्लाह के लिए, ये किसी और के लिए है नहीं। अब देखो मेरा रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। वो इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए, जो सिर्फ अल्लाह के लिए, उस इबादत में भी, अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज पढ़ फजर की, तकबीर तहरीमा करके आपने हाथों को बांध लिया। तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर, आपने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर सना पढ़ी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाह ही की तारीफ। सना का मतलब अल्लाह की तारीफ। उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा इसका नाम ही फातिहा। अब कितना फातिहा से बचोगे? यहाँ फातिहा पे फतवे भी लगाओ और खुद नमाज बगैर फातिहा की होती ही नहीं। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज होती ही नहीं बगैर फातिहा की। तो फातिहा में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। अल्लाह ही अल्लाह है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह जो सब आलम का रब, अर्रहमान रहीम जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। तो यहाँ भी अल्लाह ही की तारीफ। फिर कोई सूरत आप पढ़ते हैं, सूरह इखलास आपने पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ भी अल्लाह ही अल्लाह, बोलो है कि नहीं? और नमाज किसके लिए? अल्लाह के, किसी और के लिए नहीं। आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, रुकू कर लिया, रुकू में क्या करते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने रब को अजीम कह के पुकारते। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, यहाँ भी अल्लाह की तारीफ। सजदा किया सुभान रब्बियल आला, यहाँ भी अल्लाह की तारीफ। अब सारी नमाज में अल्लाह ही अल्लाह का जिक्र है, वो है। और ये इबादत किसकी है? अल्लाह की। और ये वो ऐसी इबादत कि सच्चे दिल से आपने इबादत की, अल्लाह ने कबूल कर ली, तो ये मेराज हो गई, ये मोमिनों की मेराज, ऐसी इबादत। लेकिन सुनो, जो तुमने ड्यूटी की है, वजू किया है, तहारत हासिल करी है, मस्जिद में आए हो, अदब व एहतराम के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हो, और खड़े होने के बाद तकबीर तहरीमा करके जो तुमने ड्यूटी की है, अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह की बंदगी की है, उसको रहमान और रहीम कह के पुकारा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के पुकारा है, सुभान रब्बिल अज़ीम की सदाएं लगाई है, सुभान रब्बिल आला कह के पुकारा है। अभी जितना भी तुमने काम किया है, जितनी भी ड्यूटी की है, अब चाहता क्या हो? चाहता यही है बंदा कि वो हमारी ड्यूटी कबूल हो जाए, वो हमारी ड्यूटी कबूल हो जाए, हमको मजदूरी मिल जाए। एक मजदूर जब काम करता है तो सुबह से लेकर रात तक काम करता किस उम्मीद पे कि मजदूरी मिलेगी। जहां मजदूरी कर रहा है बंदा, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसको रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है,
لیکن آخر میں بیٹھ گیا, حکم ہوا اب تم کو اپنی مزدوری چاہیے, اپنی مزدوری چاہیے ہے, اب 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ, 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب التحیات پڑھو. سبحان اللہ. اب کیا پڑھو؟ التحیات وہ چیز ہے, علماء بیٹھے ہیں, التحیات واجب ہے. کیا ہے؟ بغیر التحیات کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. اگر کسی نے بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو واجب, اور جان بوجھ کے چھوڑا تو گناہگار, نماز فاسد, دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو سمجھ لو کتنا اہم رکن ہے, کتنا اہم رکن ہے. کیا؟ التحیات پڑھنا, تشہد میں بیٹھنا, التحیات پڑھنا. اب حکم ہوا جو تم نے ابھی تک میری ڈیوٹی کی ہے, مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارا ہے, سبحان ربی العظیم کی صدا لگائی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارا ہے. اب تم اگر مزدوری چاہتے ہو 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ, ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اے بارے الہ اب کیا کرنا ہے؟ حکم ہوا التحیات پڑھو, التحیات پڑھو. اور التحیات جب آدمی پڑھتا ہے تو التحیات پڑھنے میں آخر میں کیا بولتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. پتہ چلا یہ عبادت اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے, لیکن اللہ کی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک تو میرے محبوب پہ درود و سلام نہ بھیج دے, جب تک تو میرے محبوب کو سلام نہ کر لے. پتہ چلا عبادت اللہ کی ہے, اس عبادت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو شریک کیا, اپنے محبوب پہ سلام کو شریک کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنیے, امام غزالی حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ التحیات میں پہنچتا ہے اور السلام علیکم ایھا یعنی سلام ہو, ایھا النبی, اے میرے نبی, السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر, اے میرے نبی. اور اے کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ قریب ہو. سبحان اللہ. بولیے ہے کہ نہیں؟ شبیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اے شبیر, کیونکہ یہ قریب ہیں. اگر ہم یہاں کرسی میں ہوں, شبیر بھائی مدراس میں, تو ہم اے کہیں گے نہیں, وہ شبیر وہ تو ہے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ ایھا النبی. حرف ندا 5 ہیں, کچھ بعید کے لیے آتے ہیں, کچھ قریب کے لیے, یا قریب کے لیے آتا ہے. ایھا النبی, اے میرے نبی. امام غزالی فرماتے ہیں جب تم یہ کہو اے میرے نبی آپ کو سلام ہو, تو فارمیلٹی کے طور پہ مت کہو, فارمیلٹی کے طور پہ مت کہو, مشافہتاً کہو, اس طریقے سے کہو. فرماتے ہیں وَحَضُرْ قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی. فرماتے اپنے دل میں مصطفیٰ کو حاضر کرو. جب نماز پڑھ رہے ہو, دیکھو نماز اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ پوری نماز پڑھنے کے بعد اب نماز کو قبول کروانا ہے تو التحیات میں 2 زانو ہو کے ادب سے بیٹھو, پھر اپنے دل میں محبوب خدا کو حاضر کرو. حاضر کرنے کی بات کہو السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. اس طریقے سے نماز ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو, اس کے رسول کا ذکر کرنے سے فائدہ نہیں. ہمیں سنو, تمہاری نماز بھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے رسول پہ درود و سلام نہ بھیجو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوست اور بزرگوں, ہمارے رسول کا وہ مقام ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول مدینے میں ہے, ہم یہاں پہ ہیں. میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا ذرے ذرے میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ کے رسول کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رسول کا وہ مقام, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوست اور بزرگوں,
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت میں ہم نے جو کچھ جانا، جو کچھ پہچانا، جو کچھ مانا، یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کی آمد کا۔ حضور نے فرمایا ایک خدا کی عبادت کرو، ہم نے جانا۔ کیا خدا کو دیکھا تھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو۔ نماز کا حکم قرآن میں آیا کہ نہیں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، نماز کا حکم آ گیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ نماز یہ ہے کیا؟ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، ادائے رسول کا نام ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ ملا وہ سب سرکار سے ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول، آج ہم لوگ کہاں نماز کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ کعبہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے۔ بولیے ہے کعبہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اسلام شروع ہونے کے بعد کچھ یہودی اور نصرانی سرکار کو تانا دیتے تھے کہ نیا اسلام، نیا مذہب لے کے آئے ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف سب لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو سرکار کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ جب لوگ تانا دیتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ نیا مذہب لے کے آئے ہیں لیکن قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں، تو سرکار کیا چاہتے تھے؟ کہ سرکار چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ وہ کعبہ جن کو ہمارے جد ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے، وہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ یہ کس کی آرزو تھی؟ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی نورانی جماعت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں، رخ بیت المقدس کی طرف۔ رخ کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ کے رسول اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال ہے اے اللہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ یہاں سرکار آرزو فرما رہے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ سرکار اوپر بھی دیکھ رہے تھے، نظر فرما رہے تھے، اللہ اکبر، چاہ رہے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ سرکار نے یہاں ارادہ کیا، یہاں خواہش ظاہر کی، وہاں بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین حالت نماز میں وہی لے کے آئے، اللہ آپ کے سر کو اٹھانے کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے محبوب آپ اپنا قبلہ بدل لیجیے، اپنا قبلہ بدل لیجیے۔ کہاں؟ جہاں آپ چاہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تو قبلہ بھی وہاں ہے جہاں سرکار کی مرضی ہوئی۔ پتہ چلا عبادت خدا کی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے اپنی مرضی سے قبلہ نہیں بتایا، بلکہ اے محبوب جہاں تمہاری مرضی ہو وہاں قبلہ ہو۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ترضاہا بتاتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آپ اپنا قبلہ بدل دیجئے، ترضاہا، جہاں آپ چاہیں، جہاں سبحان اللہ۔ تو قبلہ بھی وہاں ہے جہاں حضور کی مرضی ہے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر
نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، دور پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی نظیر، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی نظیر، رخ جدھر کو وہ پھیر لیتے ہیں، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ نبی شاعر کہتے ہیں کہ سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، سب کا قبلہ ادھر گیا، سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، سب کا قبلہ ادھر ہو گیا، ارے ان کی مرضی جدھر ہو گئی، ان کی مرضی جدھر ہو گئی، ان کی مرضی جدھر۔ اللہ اکبر، نماز ہو رہی ہے، حالت نماز میں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا چہرہ بدل لے، اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے حالت نماز میں اپنے چہرے کو گھما لیا اور کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں سرکار نے رخ بدلا، وہاں صحابہ نے بھی رخ بدل لیا، اب سارے صحابہ آگے ہیں، پیچھے ہیں۔ نماز کی حالت میں صحابہ کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول آگے بڑھے اور آگے جا کے اپنا مصلی امامت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز ہوتی رہی، نہ نماز میں خرابی آئی، نہ نماز میں کمی ہوئی، نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی نماز بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مقام رسول سمجھنے کی توفیق۔ میرے دوستو، رب نے اپنے محبوب سے بے پناہ محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوگا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا، اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے ان کے ہو جاؤ، ان سے محبت کرو، یہ ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ ان سے محبت کر کے دیکھو، ان سے محبت، ارے محبوب خدا سے محبت کرو، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب نہ ہوگی، آخرت بھی تمہاری سفر ہے۔ ہوتا کیا ہے محبت کرنے سے؟ کیا ہوتا ہے محبت کرنے سے؟ ہے سلمان فارسی سے پوچھو کیا ہوتا ہے محبت کرنے سے، حضرت ایوب انصاری سے پوچھو ارے کیا ہوتا ہے محبت کرنے سے، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، ارے حضرات تھے آسمان صحابیت کے درخشندہ ستارے بنا دیے۔ اللہ اکبر، سلمان فارسی مجوسی گھرانے کے رہنے والے، ان کے بعد آگ کی پوجا کرتے تھے، بڑے امیر کبیر انسان تھے۔ کون؟ سلمان فارسی، بڑے پیسے والے، اکلوتی اولاد، لیکن آپ کو شوق ہوا عیسائی مذہب میں جا کے وہاں کتابیں پڑھنے۔ اپنے گھر سے ذرا دور نکل کے ایک عیسائی راہب تھا، اس کے پاس ہی جاتے اور جانے کے بعد اس کی خدمت میں رہتے، عیسائی کتاب پڑھتے، بائبل وغیرہ کا مطالعہ کرتے، اسی کی خدمت میں رہتے۔ وہ عیسائی بھی بڑا نیک انسان تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے جو والد تھے مجوسی تھے، ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ عیسائی مذہب میں جائے، تو آپ نے بلایا اور کہا بیٹا وہ عیسائی مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لہذا ان کے پاس مت جائے۔ لیکن ان کو شوق تھا کہ تو بھی جاتے رہے۔ بلاخر ایک مرتبہ غصے میں آ کے آپ نے، ان کے باپ نے ان کو نکال دیا۔ کن کو؟ سلمان فارسی۔ کہا تم گھر سے نکل جاؤ،
گھر سے باہر نکال دیا. اب باہر نکل گئے تو یہ وہیں پر آ گئے عیسائی راہب کے. اسی گرجا میں رہنے لگے, عیسائی راہب کی خدمت کرنے لگے. کئی وقت کافی طویل مدت گزر گئی خدمت کرتے کرتے. اب عیسائی جو پادری تھا اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. اس نے قریب بلایا اور بلا کے کہا, دیکھو بیٹا, تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو, خدا تک پہنچنا چاہتے ہو, اچھے انسان ہو. میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو ایسے انسان کے پاس بھیج دوں جو تمہاری رہنمائی کرے. لہذا فلاں فلاں جگہ پہ جانا, وہاں پر ایک راہب ہے, بہت بڑا راہب ہے, بہت بڑا اللہ والا ہے, خدا رسیدہ ہے, اس کے پاس جانا, اس کی خدمت کرنی. کس سے کہا؟ سلمان فارسی. انہوں نے سن لیا. کچھ ہی دنوں کے بعد اس راہب کا پادری کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اس کی تدفین کرنے کے بعد, قبر میں لگانے کے بعد, اب وہ اسی مقام پہ چلے گئے, دوسری جگہ. اب جا کے تلاش کیا تو وہ پادری جس کے بارے میں بتایا تو وہ مل گیا. اب اس کے پاس, راہب کے پاس سلمان فارسی خدمت کرنے لگے. کئی دن گزر گئے, بڑی اچھی معلومات حاصل کی, بڑی خدمتیں کی. اب ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا. کن کا؟ دوسرے والے جو پادری تھے. اب انہوں نے بھی تنہائی میں بلایا. کس کو؟ سلمان فارسی کا. بیٹا جناب, تم کو فلاں پادری نے میرے پاس بھیجا تھا, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم کسی پادری کے پاس مت جاؤ. اب تم کسی راہب کے پاس مت جاؤ, اس لیے کہ ہدایت دینے والے اب راہب ختم ہو گئے. ہدایتیں دینے والے اب راہب نہیں رہے. تم اگر ہدایت پانا چاہتے ہو, اللہ تک رسائی چاہتے ہو, خدا تک پہنچنا چاہتے ہو, اب میں چاہتا ہوں کہ تم یثرب چلے جاؤ. یثرب کیا ہے؟ مدینے کا نام. مدینے کا پہلے پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. کہا یثرب چلے آنا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے, وہ کتابوں کے حساب سے اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت کہا گیا ہے. اب اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکا ہے, ان قریب وہ مدینے میں بھی آنے والا ہے. لہذا تم کسی اور کے پاس مت جانا, نبی آخر الزمان کے پاس چلے جانا, ہدایت پا جاؤ گے. کس سے کہا؟ سلمان فارسی. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. عیسائی کتابیں بہت پڑھی تھی, دیگر مذاہب کی کتابیں بہت پڑھی تھی. جیسے ہی نبی آخر الزمان کا ذکر سنا, اندر ہی اندر دل کی دنیا بدلنے لگی. اس دل کی تاریکی میں, اس دل کے اندھیرے میں نور محمدی کی شمع روشن ہونے لگی. اب دل ہی دل میں محبت رسول بڑھنے لگی, محبت رسول پروان چڑھنے لگی. اب کچھ دنوں کے بعد اس پادری کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو یہ انہوں نے کیا کیا, اب دھن لگ گئی کہے کی؟ مدینے کی. اب مدینے کی دھن میں دنوں شب و روز گزر رہے ہیں. دیکھا ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے. اس قافلے کے ساتھ تھے, پاس میں کچھ بھی نہیں, بہت امیر کبیر گھر کے تھے, بڑے دولت مند تھے. حال اس ٹائم پہ یہ ہے کہ فقیر بنے ہیں, دیوانے بنے ہیں. قافلے والے سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والے نے کہا ہم مدینے جا رہے ہیں. اتنا سنا دل مسکرا اٹھا, خوشی سے جھوم اٹھے. کہا ٹھیک ہے, ہم کو بھی مدینے لے چلو, ہم کو بھی مدینے لے چلو. قافلے والوں نے ان کو ساتھ میں لیا. کچھ دور آگے بڑھے, قافلے والوں نے ظلم کیا, ان کو قیدی بنا دیا. تو قافلے سالار نے کیا کیا؟ غلام بنا لیا. غلام بنا کے, لیکن ایک اچھا کام اس نے کیا. کیا کیا؟ غلام تو بنا لیا, لیکن بیچا کہاں؟ مدینے میں. غلام تو بنا لیا, لیکن بیچا کہاں؟ مدینے میں. ارے ایسی غلامی پہ ہزاروں تاج قربان ہو جائے تو وہاں غلامی بھی محمد رسول اللہ کی مل رہی ہو. مدینے کی غلامی, سبحان اللہ, خوش ہو گئے. مدینہ منورہ میں آئے, ایک یہودی کو اس قافلے والے نے بیچ دیا. سلمان فارسی نے کس کو بیچا؟ ایک یہودی کو. اس یہودی کا ایک باغ تھا کھجوروں کا. اس نے کہا تم ہمارے باغ کی دیکھ ریکھ کرو, تمہارا کام یہ ہے کہ کھجوروں کی دیکھ ریکھ تم کو کرنا ہے. اب یہ تھا
اس کی خدمت میں لگ گئے. کس کی خدمت میں؟ یہودی کی. یہودی کی بات میں دیکھ ریکھ کرنے لگے. دن گزرتے گئے. کچھ دنوں کے بعد آپ کھجور تراشی کر رہے تھے, باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے, صفائی کر رہے تھے, اچانک ایک خوشبو آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی خوشبو اتنے دنوں سے, اتنے سالوں سے اس یہودی کے باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے, ایسی خوشبو آج تک نہیں آئی. مشک و عنبر میں بھیگی ہوئی خوشبو آ رہی تھی. ہواؤں میں الگ سی ایک الگ سے تازہ پن نظر آ رہا تھا, ایک الگ سی دولت نظر آ رہی تھی. روزانہ صبح ہوتی تھی, آج کی صبح کچھ نرالی تھی, آج کی صبح کچھ نرالی تھی. الگ سے ایک مہک آ رہی تھی, ایک خوشبو آ رہی تھی. اچانک دیکھتے کیا ہے کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. نجار کی بچیاں دف بجا کے کہہ رہی ہیں, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا للہ ما دعا للہ داعی. یہ آوازیں, یہ ترانے جب ان کی کانوں میں پڑے, سلمان فارسی کے جھوم اٹھے. سمجھ گئے جس پادری نے ہم کو نشاندہی کہی تھی, جس پادری نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, یقیناً وہی نبی آخر الزمان آ رہے ہیں, وہی نبی آنے والے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, اس پادری نے ایک بات اور بتائی. سلمان فارسی نے پوچھا, یہ بتائیے کہ میں یثرب جاؤں گا, میں پہچانوں گا کیسے, میں پہچانوں گا کیسے کہ وہ نبی ہیں؟ دیکھو تین چیزیں ہیں. کیا ہے؟ تین چیزیں. وہ جو نبی ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے. کیا؟ صدقہ نہیں لیں گے, اور ہدیہ کبھی رد نہیں کریں گے. صدقہ نہیں لیں گے اور ہدیہ لوٹائیں گے نہیں, ہدیہ قبول کر لیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو نبی ہوں گے ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. کتنی چیزیں؟ تین علامت. صدقہ نہیں لیں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے, اور دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں, بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی, بے قراری بڑھنا شروع ہو گئی. اپنے مالی سے جا کے کہا, تم اگر اجازت دو کچھ دیر کے لیے میں ہو کے آتا ہوں. وہ سوچا ہے کہ یہ کام چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا سنو سنو, غلامی تمہاری کروں گا, غلامی تمہاری ہی کروں گا, لیکن میرا دل کسی اور کا نوکر ہو گیا ہے, میرا دل کسی اور کا غلام ہو گیا ہے. ایک مرتبہ اسے ملاقات کر لینے دو, پھر میں تمہارے یہاں آ جاؤں گا. اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. یہ گئے, جانے کے بعد دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, برسوں کی آس, برسوں کی طلب جو دل میں چھپائے بیٹھے تھے, محبت کی آگ جو دل میں روشن تھی, آج سوچ رہے ہیں. وہ دیکھو وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا, وہ دیکھو وہ کیسا ہوگا, ارے اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی, اس کے رخسار کیسے ہوں گے, اس کی زلفیں کیسی ہوں گی. دل ہی دل میں تصور کی دنیا میں مچل رہے ہیں. سلمان فارسی, اللہ اکبر. وہ وقت قریب آیا کہ اللہ کے رسول سامنے سے تشریف لا رہے تھے, سامنے سے تشریف لا رہے تھے. سلمان فارسی لا رہے تھے. جیسی آنکھوں سے آنکھیں ملی, جیسی رخ زیبا کو دیکھا ہے, کسی کہنے والے نے آواز دی ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. ارے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو. اللہ اکبر. ابھی تک دیکھا نہیں تھا. سلمان فارسی نے جیسی نظروں سے نظر مصطفیٰ ملی ہے وہی غلامی اختیار کر لی ہے. اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو دے دیا, ہم نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. اللہ اکبر. اب دیکھنا بھی تھا کہ یہ نبی ہے, جو تین علامتیں ہیں وہ ان کو جانچنا بھی تھا, ٹیسٹ بھی کرنا تھا. لہذا آگے بڑھے, کچھ کھجوریں لے کے گئے. کاہے کی نیت سے؟ صدقے کی نیت سے. صدقے کی نیت سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. سبحان اللہ. نیت چھپی ہوئی چیز کا نام نیت ہے. ہم کیا نیت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. آپ کیا نیت کر رہے ہیں ہم کو معلوم
نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. میرے دوستو نبی تو وہ ہے کہ دل کے ارادے کو بھی پڑھ لیتا ہے, دل کی نیت کو بھی جان لیتا ہے. سلمان فارسی ہاتھ میں کھجور لے کے اور نیت کا ہے کہ یہ صدقے کی, کہ ان کو صدقہ دیں گے. صدقے کی نیت سے حضور کو دی, صدقے کی نیت سے جیسی حضور کو دی, حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں صدقہ نہیں لیتے, ہم نبی ہیں صدقہ نہیں لیتے. پتا چلا سلمان فارسی جو نیت کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب کچھ دن اور گزرے, پھر آپ گئے اور اب کھجوریں لے کے گئے ہدیہ کی نیت سے. کائے کی نیت سے؟ ہدیے کی نیت سے. اب ہدیے کی نیت سے گئے, آگے بڑھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور کہا سرکار یہ کچھ کھجوریں لایا ہوں, قبول فرما لیجیے. اللہ کے رسول مسکرائے, کہا بیٹا یہ تم ہدیے کی نیت سے لائے ہو, ہم قبول فرماتے ہیں, یہ ہدیہ ہم قبول فرماتے ہیں. ابھی 2 نشانیاں پوری ہو گئی, 2 نشانیاں. رخ زیبا دیکھ کے دل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا, دل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا. اب اس پادری کی پوری باتیں بھی پوری ہونا ہے نا, لہذا 2 باتیں پوری ہو گئی. صدقہ نہیں لیا, ہدیہ قبول کر لیا. اب تیسری بات کیا تھی؟ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے نا, دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت. ایک مرتبہ سلمان فارسی کے بھاگ جاگ گئے, نصیبہ روشن ہو گیا. دیکھتے کیا ہے کہ سرور کونین خود اسی باغ میں تشریف لے آئے. جس باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے سلمان فارسی, اسی باغ میں اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں, جلوہ افروز ہے. جیسی دیکھا دوڑتے ہوئے بہت قریب آئے. اب سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. دل میں تمنا ہے کاش سرکار کی مہر نبوت میں دیکھ لوں. اللہ کے رسول اپنے بدن میں کملی اوڑھے تھے. کیا اوڑھے تھے؟ چادر اوڑھے ہوئے تھے, چادر اوڑھے ہوئے تھے. سلمان فارسی دل ہی دل میں تمنا کر رہے ہیں اے اللہ کاش کوئی ہوا کا جھونکا چلے, کوئی ہوا تیز چلے, اللہ کے رسول کی چادر ذرا ہٹ جائے, میں مہر نبوت دیکھ لوں. یہ دل میں تصور کر رہے تھے, دل میں خیال کر رہے تھے. نبی کے پیچھے پیچھے ہیں, نبی آگے آگے ہیں, سلمان فارسی پیچھے پیچھے ہیں. چاہ رہے تھے پردہ ہٹے, چادر ہٹے, مہر نبوت کا دیدار کر لوں, اتنا چاہ رہے تھے. اچانک اللہ کے رسول نے ان کی طرف رخ کیا, اپنی چادر اتاری, ان کی طرف پھینک دی. سبحان اللہ. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, سرکار نے اپنی چادر میری طرف پھینکی. فرماتے ہیں پھینکنا تھا, میں نے جیسی چادر میری طرف آئی, اللہ کے رسول سامنے تھے, میں سامنے تھا, میں نے چاہا کہ ان کی طرف دیکھوں, میں چاہ ہی رہا تھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسکرا کے, سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو, کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار نے اپنی کمر گھما لی, اپنی پیٹھ گھما لی, کہا دیکھو انظر الی ما امرت بہ, جس کا تم کو پادری نے کہا تھا, دیکھو میں تم کو دکھاتا ہوں مہر نبوت میرے پیچھے. مہر نبوت دیکھو, تم کو یہی پادری نے کہا تھا نا, لہذا دیکھ لو. اللہ اکبر, ساری تینوں چیزیں پوری ہو گئی. دل پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا, آج سلمان فارسی قدموں میں گر گئے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے واقعات سے ہم کو اپنے ایمان میں تازگی عطا اور قوت عطا فرمائے. دوست اور بزرگوں, حال یہ ہے ارے انسان تو انسان, ایک ادنا مخلوق بے جان پتھر, اگر اس کو بھی نسبت ہو جائے رسول سے تو اس کا بھی مقام اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ احد کے پہاڑ میں تھے. کہاں تھے؟ احد کے پہاڑ میں. صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. آپ احد کے پہاڑ میں جلوہ افروز ہیں, خرام ناز فرما رہے ہیں. اچانک دیکھتے کیا ہے, احد کا پہاڑ ہلنے لگا, احد کا پہاڑ ہلنے لگا. صحابہ گھبرائے, یا رسول اللہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ رہا, کہیں زلزلہ تو نہیں آ رہا. اللہ کے رسول مسکرائے,
फरमाया घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। आज उस पहाड़ में मोहम्मद अरबी की कदम है, इस वजह से ओहद का पहाड़ खुशी से झूम रहा है, खुशी से झूम रहा है, रक्स कर रहा है। घबराओ नहीं, जलजला नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी इजहार मोहब्बत है। मोहब्बत का क्या फायदा होगा? मौलवी फरमाते हैं कि ओहद का पहाड़ सरकार से मोहब्बत फरमाता है, सरकार भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। इस मोहब्बत का अंजाम ये होगा और चीजें फना हो जाएंगी, ओहद का पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। तो एक पत्थर को जब अकीदत और मोहब्बत रसूल से हो जाए, वो पत्थर भी जन्नत में जाता है। अगर हम मुसलमानों को मोहब्बत हो जाए, अगर हम मुसलमानों में मोहब्बत हो जाए, तो सोचो फिर हमारा क्या अंजाम होगा, हमारी क्या आखिरत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। हकीकत यही है कि मोहब्बत रसूल ही सब कुछ है, जो कुछ है वो मोहब्बत रसूल है। अल्लाह ताला हमको इसी मोहब्बत में जिंदा रखे, इसी मोहब्बत में हमारा खात्मा बिल्कुल फरमाए। आज बड़े बड़े औलिया इकराम, आज ज़माना उनके आस्थानों में जाके अपने सरों को झुका रहा है। उनके पास था क्या था उनके पास? हकीकत पूछो तो उनके पास जो कुछ था वो मोहब्बत रसूल थी, वो अज़मत रसूल थी। इसी अज़मत रसूल ने वो कतरा था तो दरिया बन गया, अदना था तो आला बन गया। आज ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाहु अकबर, सारा हिंदुस्तान जिस ख्वाजा के आस्थाने में जाके अपने माथे को झुकाना बड़ा एजाज समझता है, फख्र की बात समझता है कि वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल के तरीकों पे गुजारी है, मोहब्बत रसूल पे गुजारी है। कौन नहीं जानता है गौसे आजम जिलानी को? अल्लाहु अकबर, ये वो हजरत हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारी है। एक मरतबा कोई खरबूजा लेके आ गया, वो रखा हुआ था, कई दिन गुजर गए, लोगों ने पूछा हजरत ये खरबूजा क्यों नहीं खा रहे, ये फल क्यों नहीं खा रहे? आपने फरमाया मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किताबें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी किसी ने तोहफा पेश किया होगा, किसी ने ये फल पेश किया होगा। अल्लाह के रसूल ने किस तरह तनावुल फरमाया था, किस तरीके से खाया था, मैं किताबें देख रहा हूँ। मैं उसी वक्त खाऊंगा जब मुझको पता चल जाएगा कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से खाया था। तो मेरे दोस्तों, ये औलिया किराम की जिंदगी है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रसूल के तरीकों पे ढाल दी थी। आज वो मुकाम है कि सारी दुनिया उनका एहतराम कर रही है, उनके आस्थानों में अपनी जमीनों को झुका रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अज़मत रसूल समझने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत रसूल में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।